رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک ایک قبول شدہ دعا کرنے کا اختیار دیا گیا اور ہر ایک نے دنیا ہی میں وہ دعا کر لی۔ البتہ میں نے اپنی دعا کو امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے۔ میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے قبر کی زمین پھٹے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد کے تمام انسانیت میری اس جھنڈے کے نیچے ہوگی اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ قیامت کا دن لوگوں کے لیے انتہائی طویل ہو چکا ہوگا۔ بالآخر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں چلے، وہ ہمارے رب کے ہاں ہمارے حق میں سفارش کرے اور اس طرح اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ پس لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کرایا۔ آپ رب کے ہاں جا کر سفارش تو کرے کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کرے۔ وہ کہیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری خطا کی وجہ سے مجھے جنت میں نکالا گیا تھا، مجھے تو میری اپنے جان نے بے چین کر رکھا ہے۔ تم نوح علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ، وہ نبیوں کی اصل ہے۔ چنانچہ وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح علیہ السلام، ہمارے رب کے ہاں ہماری حق میں سفارش کرے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ لیکن وہ کہیں گے، میں اس کی جرات نہیں کر سکتا، میں نے تو اپنی دعا کر لی ہے جس سے تمام اہل زمین غرق ہو گئی تھی، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ البتہ تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کہیں گے، میں اس بات کی جرات نہیں کر سکتا، میں نے اسلام میں 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قسم انہوں نے ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع ہی کیا تھا۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اگرچہ یہ بول سکتے ہیں تو تم خود ان سے پوچھو۔ سورہ انبیاء۔ اور تیسرا یہ کہ جب وہ اپنے اہلیہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچے تو کہا، یہ تو میری بہن ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، آج تو مجھے اپنے پریشانی لگی ہوئی ہے، البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا اور ان کے ساتھ کلام بھی کیا تھا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت سے نوازا اور آپ کے ساتھ کلام بھی کیا، آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش تو کر دے کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے، میں اس قابل نہیں، میں نے تو ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا تھا، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کہیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کہیں گے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا تھا، اس لیے مجھے تو اپنی پریشانی نے بے چین کر رکھا ہے۔ لیکن دیکھو، اگر کوئی سامان کسی برتن یا تیلی میں بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر کو توڑے بغیر برتن کے اندر کی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آج موجود ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ تو میں کہوں گا، جی ہاں، جی ہاں، میں ہی اس شفاعت کے قابل ہوں، یعنی آج میں ہی سفارش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے جسے چاہے گا اور پسند کرے گا اس کی شفاعت کی اجازت دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو الگ الگ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کہاں ہے؟ اگرچہ یہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوگے۔
اگرچہ آخری امت ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ہمارے راستے سے دوسرے امتوں کو ہٹا دیا جائے گا اور وضو کے اثر سے میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں خوب چمک رہے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر دوسری امتیں رشک کرتے ہوئے کہیں گی، قریب تھا کہ اس امت کی تو سارے افراد انبیاء ہوتے۔ یہ امت جنت کے دروازے پر پہنچے گی، میں جنت کے دروازے کی کڑی کو پکڑ کر دستک دوں گا۔ پوچھا جائے گا کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پھر میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرسی یا تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ کرسی یا تخت کا شکراوی حدیث حماد کو ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جن لوگوں کے دلوں میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوگا میں سجدے میں کہوں گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں فلاں چیز کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ اس کے بعد پھر میں سجدہ کروں گا اور پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ بالآخر مجھے کہا جائے گا، سجدہ سے سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے کہا جائے گا کہ جس کسی کے دل میں فلاں چیز کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور